أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولا يضر الله شيئا. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، واجب الاحترام ماؤں اور بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ. اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا کہ اس دین کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن اور کوئی دین قبول نہیں کرنا. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ دین اسلام ہے، تو اسلام کے مقابلے میں 5 بڑے ادیان دنیا کے اندر موجود ہیں، اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا. ان الذین آمنوا، بلا شک و شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے، والنصارى، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، والمجوس، اور جو مجوسی ہیں، صابئین، بے دین، لا دین، جس کا کوئی دین نہیں، جسے دین سے مذہب سے کوئی سروکار نہیں، اس کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، وہ دنیا کے لیے ہی جیتا ہے اور دنیا کے لیے ہی مر جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں صابئ، اور اس کی جمع ہے صابئین. مجوسہ سے مراد ہے آتش پرست، آگ کے پجاری.
والذین اشرکوا، اور جنہوں نے شرک کیا، جو مشرکین ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مانتے ہیں، اس کی مخلوقات میں سے اس کے اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اگر ایک جانب اسلام ہے، اہل اسلام ہے، تو دوسری جانب یہ 5 بڑے مذاہب ہیں جو لوگوں نے خود بنائے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں قرآن کریم کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ ایک دکاندار دکان پر بیٹھ کر سامان بیچتا ہے، پیسہ لیتا ہے، حساب کتاب رکھتا ہے، اور آپ بھی جو بزنس کرتے ہیں، مال لیتے ہیں، مال دیتے ہیں، پیسہ کتنا آیا، کتنا دیا، حساب کتاب لکھتے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ محبت کے ساتھ بیٹھے، اپنے دل دماغ کے دریچے کھول کر، اور جو قرآن کریم کے حوالے آپ کو ابھی بتائے جائیں گے، کوشش کریں کہ انہیں زبانی یاد کریں، انہیں زبانی یاد کریں اور اپنا عقیدہ اس کے مطابق بنائیں، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بتائیں، اور اپنے رشتہ داروں کو، محلے داروں کو بھی بتائیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، اور یہ اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ سورۃ الحشر کی آیت ہے، آیت نمبر 7 کا ایک جزء ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے رسول تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہاں پر کس کا ذکر ہے؟ یہاں پر ذکر صرف رسول کا ہے، صرف رسول کا ہے۔ یہ جو 4 فرقے مسلمانوں نے بنا لیے ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور ایک اور ہے جعفری، اس کا ذکر نہیں ہے۔ ہم ادب کرتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، اور امام ابو حنیفہ کے جو استاد ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کا بھی ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جو کہ کتاب لا ریب ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے رسول تمہیں روک دیں، جو رسول نے نہیں کیا، دین اسلام میں رسول نے تمہیں نہیں دیا، وہ تم نے نہیں کرنا۔ کس کا ذکر ہے؟ والی بطحا، تاجدار مدینہ، ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ یہ پہلا مقام ہے، 28واں پارہ ہے قرآن کریم کا، 28واں پارہ ہے، دوسری سورت ہے سورۃ الحشر، آیت نمبر 7 کا یہ جزء ہے۔ اس حوالے کو یاد کر لیجیے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے صرف رسول کا ذکر فرمایا، یہ اسلام ہے۔ آج بھی مہینہ رجب کا ہو یا شعبان کا ہو یا رمضان کا ہو یا محرم کا ہو، ہمیں کوئی کہے یہ کام کرو، وہ کام کرو، اتنی نیکیاں ملیں گی، اتنا اجر ملے گا، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہوگا قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں کہ قرآن نے کہا کہ اسلام کیا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو۔ کیا یہ عمل جس کے کرنے کا آپ کہہ رہے ہیں اور جس کے فضائل خود ساختہ آپ امت کو بتا رہے ہیں، کیا یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے؟ اگر دیا ہے تو ہم کریں گے، اور اگر نہیں دیا تو پھر دین کیا ہے؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، چھٹا سا پارہ ہے، چھٹا پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورۃ المائدہ، آیت نمبر 3 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اليوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت تمہارے لیے مکمل کر دی ہے۔
قیامت تک کے لیے جتنے بھی قوانین، جتنے بھی احکامات، جتنی بھی تعلیمات اور جتنی بھی ہدایات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے دینی تھی میں دے چکا ہوں۔ قیامت تک کے لیے میں نے دین لوگوں کے لیے مکمل کر دیا، قوانین، احکامات، ہدایات، تعلیمات مکمل ہو چکی ہیں۔ یہ امت آخری امت ہے اور یہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، اس امت کے بعد کوئی دوسری امت نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے، پلس مائنس کوئی نہیں ہے، دین مکمل ہو گیا۔ اب ایک شخص کہے، کوئی ٹیچر کہے کہ 2 جمع 2 4 یہ بھی ٹھیک ہے، 2 جمع 2 6 یہ بھی ٹھیک ہے، 2 جمع 2 8 یہ بھی ٹھیک ہے، اسے فوراً اسکول، کالج، یونیورسٹی سے ڈسمس کر دیا جائے گا کہ مینٹلی کیس ہے۔ یہ کوئی بات ہے؟ سب ٹھیک، سب ٹھیک، جو جدھر لگا ہوا ہے کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ قرآن کہتا ہے اسلام کیا ہے، اس کو سمجھیے، اللہ کے لیے سمجھیے، کیونکہ اگر ہم نے اسے نہ سمجھا اور ہم بدعات کے اندر مبتلا ہو گئے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بدعت ایک ایسا عمل ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ابى اللہ ان يقبل عمل صاحب بدعت حتى يدع بدعته، اللہ تبارک و تعالی انکار کر چکا ہے کہ میں نے کسی بدعتی کا کوئی عمل قبول نہیں کرنا یہاں تک کہ وہ اپنی بدعت کو ترک کر دے۔ اور بدعتی کو بدعت چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ چور چوری کرنے سے باز آ سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ چوری کو گناہ سمجھتا ہے۔ ڈاکو ڈاکہ ڈالنے سے باز آ سکتا ہے، آج نہیں تو کل اسے توبہ کرنے کی توفیق مل سکتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈاکہ زنی کو گناہ سمجھتا ہے۔ زانی، بدکار زنا سے توبہ تائب ہو سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسے گناہ سمجھتا ہے۔ لیکن جو بدعتی ہے یہ بدعت سے باز آ جائے یہ بہت مشکل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو عمل کر رہا ہوتا ہے اسے گناہ نہیں سمجھتا، وہ تو سمجھتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، اللہ راضی ہوگا، مجھے نیکیاں ملیں گی، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، جنت میں میرے درجات بلند ہوں گے۔ تو جب وہ اس عمل کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تو چھوڑے گا کیسے؟ لیکن قرآن اللہ اکبر ہماری تربیت کرتا ہے، قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، سب مسلمانوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، مشرق کے رہنے والے ہوں، مغرب کے رہنے والے ہوں، شمال کے رہنے والے ہوں، جنوب کے رہنے والے ہوں، کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ جو بھی عمل کرنا ہے کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے، کیا اس عمل کا کوئی ثبوت اللہ کے قرآن کے اندر موجود ہے، کیا اس عمل کا کوئی ثبوت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کے اندر ہے؟ اگر ہے تو ہم کریں گے، اگر نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ، خاص ساری دنیا مل کر کرنا شروع کر دے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں 25 سے 30 برس تقریباً درس حدیث دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا درس لوگوں کو دیا ہے، طلباء کو دیا ہے۔ فرماتے ہیں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاعتصام کے اندر ان کے اس قول کو سند صحیح کے ساتھ نقل کیا ہے، من زعم ان فی الاسلام بدعۃ حسنۃ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا دل تھام کے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کو سنیے گا، جو شخص قرآن کریم کی اس آیت کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے من زعم ان فی الاسلام بدعۃ حسنۃ، کہ دین اسلام میں کسی کام کو اچھا سمجھ کر رائج کیا جا سکتا ہے، داخل کیا جا سکتا ہے، شامل کیا جا سکتا ہے، دین اسلام میں کسی ایسے عمل کی گنجائش موجود ہے جسے لوگ اچھا سمجھیں،
فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، وہ شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اللہ کا دین پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ اللہ کے رسول پورا دین بتا کر نہیں گئے، دین کو ادھورا چھوڑ گئے، ناقص چھوڑ گئے، نامکمل چھوڑ گئے، غیر تمام چھوڑ گئے، انکمپلیٹ چھوڑ گئے، اب میں اسے کمپلیٹ کروں۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ بدترین گستاخی ہے، یہ بدترین توہین ہے۔ بدعت کرنے والا وہ تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، اللہ راضی ہو رہا ہوگا، اجر مل رہا ہوگا، ثواب مل رہا ہوگا، اللہ کے رسول کی مجھے شفاعت ملے گی، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ جو عمل کر رہا ہے یہ عمل وہ عمل ہے جو دین مکمل ہونے کے بعد میں آنے والے میں سے کسی نے دین میں داخل کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، اپنا یہ عقیدہ بنا کے جائیے جو اس دیہاتی کا ہے، اعرابی کا ہے، جو اتنا زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے۔ صحیح البخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا، مشرف با اسلام ہوا، حلقہ بگوش اسلام ہوا، اور اس کے بعد جو دین کی بنیادی تعلیمات ہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس صحابی کو، اس نو مسلم کو دین کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کروایا۔ 5 وقت نماز فرض ہے، نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، دین کی اور کچھ بنیادی باتیں بیان کی۔ وہ صحابی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 پیارے گلاب جیسے خوبصورت ہونٹوں کے درمیان شہد سے میٹھی مبارک زبان سے یہ ساری باتیں سن کر، سمجھ کر، دل دماغ میں بٹھا کر جب نشست برخاست ہوتی ہے تو نہایت ادب و احترام کے ساتھ اجازت لے کر جانے سے پہلے ایک جملہ بولتا ہے۔ وہ جملہ اللہ کی قسم ہے سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ والذی بعثک بالحق لا ازید علی هذا ولا انقص، اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، جتنا دین آپ نے بتا دیا ہے اتنے ہی دین کے اوپر عمل کروں گا، اس میں اپنے پاس سے نہ کوئی اضافہ کروں گا نہ کوئی کمی کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد وہ صحابی چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنة فلينظر الى هذا، اے میرے صحابیوں، اگر تم اپنے درمیان اس زمین کے اوپر کسی جنتی کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہو تو اسے دیکھ لو، یہ جنتی شخص جا رہا ہے جس کا ایمان، عقیدہ یہ ہے، سوچ یہ ہے، نظریہ یہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، فرقہ واریت کی کوئی بات نہیں، ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں جتنا دین آپ نے بتایا ہے اتنے ہی دین کے اوپر عمل کروں گا، نہ کوئی اضافہ نہ کوئی کمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دے دی۔ ابھی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، صدقات خیرات نہیں دیے، کوئی نیک عمل نہیں کیا، اللہ کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا، ابھی تو صرف ایمان اسلام قبول کیا ہے، لیکن دل سے سمجھ کر قبول کیا ہے، اور سوچ یہ ہے کہ دین اسلام فقط اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نام ہے، بس۔ دین اسلام کیا ہے؟ ایک قافلہ آیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا استقبال کرنے کے بعد گفتگو فرما کے خاموش ہوئے۔ خاموشی کا سماں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا نہیں، مشورہ نہیں لیا کہ بتاؤ اس قافلے کا امیر کسے ہونا چاہیے۔ ایک صحابی نے ایک نام پیش کیا کہ اس قافلے کا امیر اقرع بن حابس کو ہونا چاہیے رضی اللہ عنہ۔
دوسرے صحابی کہتے ہیں نہیں، اس قافلے کا امیر اقرع بن حابس کو نہیں بلکہ قعقاع بن معبد کو ہونا چاہیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ دونوں صحابہ بزرگ ہیں، بزرگ صحابہ کے درمیان تکرار ہوتی ہے، آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی عرش معلی سے جبریل کو بھیج کر قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل فرما دیتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جب ایک مسلمان کو، ایک مومن کو دین اسلام، اللہ کا قرآن، اللہ کے رسول کا سچا فرمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آنے سے پہلے کچھ کہے، کچھ بولے، لب کشائی کرے، لبوں کو جنبش دے، تو کیا اسلام، قرآن، اللہ کے رسول کا سچا فرمان مسلمان کو اس کی اجازت دے سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آنے کے بعد وہ اپنی رائے پیش کرے، وہ اپنا فتویٰ دے، وہ اپنا اجتہاد کرے، یا پھر اعداد و شمار کے ذریعے سے اس بات کو جاننے کی کوشش کی جائے کہ اگر اس بات کو ماننے والے تعداد میں زیادہ ہوں گے تو پھر یہ قانون نافذ کیا جائے گا، اور اگر تعداد میں تھوڑے ہوں گے تو پھر اسے مسترد کر دیا جائے گا۔ کہ ایک مسلمان، ایک مومن کو اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ ابھی اللہ کا حکم آیا نہیں، اللہ کے رسول نے آپ سے نہیں پوچھا تھا، آپ کو خاموش رہنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کی منشا تھی کہ ایسا ہوا تاکہ اللہ تبارک و تعالی دیگر اہل ایمان اور اہل اسلام کی تربیت فرمائے۔ اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ خاموش رہیے۔ ممکن ہے آپ ڈاکٹر ہوں، ممکن ہے آپ انجینئر ہوں، ممکن ہے آپ سائنسدان ہوں، ممکن ہے آپ بیوروکریٹ ہوں، ممکن ہے آپ جج ہوں، ممکن ہے آپ ایڈوکیٹ ہوں، آپ ہو سکتے ہیں، دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں آپ کے پاس ہو سکتی ہیں، لیکن دین کے مسئلے میں، اسلام کے مسئلے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، آپ کو علماء کرام سے رہنمائی لینی ہے، اللہ کے قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کی روشنی میں اور علم حاصل کرنے کے بعد دین اسلام میں بات کرنی ہے تو صرف اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کرنی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور دوستوں، واجب الاحترام پردہ نشی اسلامی ماں اور بہنوں، قرآن کریم تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دین اسلام میں وہ ہستی جو اللہ کے بعد اللہ کی خلق میں سب سے زیادہ رفیع المقام ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اتھارٹی آپ کو بھی نہیں دی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی وحی کے بغیر دین اسلام میں اپنے پاس سے کچھ کہہ دیں۔ اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت میں اکمل، صورت میں اجمل، اسراء و معراج سے مشرف ہونے والے، جن کے کھٹکھٹانے پر جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، اور جنت کے دروازے آپ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، لیکن قرآن کہتا ہے آپ بھی پابند ہیں اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے، تو کسی اور کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ پڑھیے سورۃ الحاقہ، دوسرا رکوع، اس کی آخری آیات، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ اللہ اکبر ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اگر ہمارے نبی ہماری اجازت کے بغیر ہم پر کچھ کہے، ہماری طرف کوئی بات منسوب کرے، تو ہم انہیں
دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے اور ان کی شہرت کاٹ دیں گے۔ اللہ اکبر! کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین، اللہ مالک الملک، اللہ احکم الحاکمین۔ کس کے بارے کہا جا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے نبی ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، جن کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں۔ آپ ایسے نہ تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے اس قانون کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کیا تاکہ بعد میں آنے والوں کو خوب تنبیہ ہو جائے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام صرف اللہ رب العالمین کی بات کا نام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا نام ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم بیان کیا اور قانون بیان کرتے ہوئے ایک اصول بیان کیا ہے، اسے ذہن نشین کر لیجئے۔ من عمل عملا، من عام ہے، کوئی بھی ہو، میں، آپ، کوئی بھی، من جس کسی نے، عمل عمل کیا، عملا کوئی بھی عمل، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیس علیہ امرنا، لیکن وہ عمل ایسا عمل ہو جس پر ہماری مہر نہیں، ہمارا حکم نہیں، ہم نے وہ عمل کیا نہیں، کرنے کا حکم دیا نہیں، فہو رد، وہ رد ہے، مردود ہے، ریجیکٹڈ، اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرمائے گا۔ آپ کی جیب میں نوٹ ہے، پاکستانی کرنسی، وہ 50 کا ہو، 100 کا ہو، 500 کا ہو، 1000 کا ہو، 5000 کا ہو، نوٹ تب ہی اصلی قرار پائے گا جب اس کے اوپر مہر ہوگی، اور جس کے سائن ہونے چاہیے گورنر کے، اس کے سائن موجود ہوں گے، وہ علامات موجود ہوں گی، جس کے موجود ہونے پر حکومت پاکستان کی جانب سے اجازت ہے اس نوٹ کو استعمال کرنے کی، وگرنہ پرنٹنگ کتنی ہی کیوں نہ شاندار ہو، کاغذ کتنا ہی کیوں نہ اعلیٰ ہو، وہ نوٹ جعلی ہوگا، پولیس پکڑے گی، قانونی ادارے حرکت میں آئیں گے اور تلاش کریں گے ایسے لوگوں کو جو 2 نمبر نوٹ چلا رہے ہیں۔ بالکل یہی مثال سمجھ لیجئے دین اسلام کی۔ دین اسلام میں اللہ رب العالمین کے ہاں ایک ہی عمل قابل قبول ہے بس، اور وہ عمل ہے جس پر ان کی مہر ہو جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ اسلام ہے۔ اور اگر کوئی عمل ایسا ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام میں نہیں کیا، اسلام میں فرق کیجئے، ایک ہے دین، ایک ہے دنیا۔ دنیا کے بارے میں قرآن نے کہا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی وہ ایجادات فرمائے گا جو تم ابھی نہیں جانتے۔ دیکھ لو ہوائی جہاز، آبدوزیں، ایٹم بم، یہ وہ کتنی چیزیں جو آج سے 1400 سال پہلے نہیں تھی، آج ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ دنیا میں اللہ کی نعمتیں، ان کو استعمال کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح مدینہ طیبہ میں پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا مدینہ کے باشندگان کھجوروں کی پیوند کاری کرتے ہیں، مذکر کے بیج لے کر، گٹلیاں لے کر اسے مؤنث میں اس کی پیوند کاری کی جاتی ہے، مخصوص ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کھجوریں زیادہ ہوں گی۔ لیکن جب پیارے پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ والوں کو منع کیا کہ تم نے اس طرح نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، آمنا وصدقنا، بحث نہیں کی، بحث نہیں کی۔ جس طرح آج ہم فلاسفر بنتے ہیں، پروفیسر بنتے ہیں اور آگے سے بحث کرتے ہیں، جی برش کرنے کا بھی وہی ثواب جو مسواک کرنے کا، اور پتہ نہیں کتنے مسئلوں پہ، حالانکہ وہ ایمان کفر کے مسئلے بھی نہیں ہوتے۔ ایمان کفر کے مسئلے تو ہمارے نزدیک کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، استغفر اللہ، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی سنتوں پر ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، الجھ رہے ہوتے ہیں آپس میں۔
انہوں نے بحث نہیں کی، آمنا وصدقنا، جی یا رسول اللہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ جس سال انہوں نے پیمند کاری نہیں کی، کھجوریں کم ہوئی، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہ بھی اللہ کے حکم سے۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی رزق فراخ کر دیتا ہے، کبھی تنگ کر دیتا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ اللہ کے اختیار میں۔ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، لیکن یا رسول اللہ ہم آپ کے علم میں لانا چاہتے ہیں کہ پہلے ہم کرتے تھے، کھجوریں زیادہ ہوتی تھی، لیکن اس مرتبہ کھجوروں کی مقدار کافی کم رہی ہے، تناسب پہلے کے مقابلے میں کافی کم رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر ایک اصول بیان کیا، جاؤ جو پہلے کر رہے تھے وہی کرو۔ انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے معاملات زیادہ بہتر جانتے ہو، تم اپنے دنیا کے معاملات زیادہ بہتر جانتے ہو۔ پتہ چلا کہ دین اور دنیا میں فرق ہے۔ دنیا آپ کو اختیار دیا گیا ہے، جو چاہو کرو، بس اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے دین اسلام کا، عقیدے کا، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، صدقات خیرات کا، نیک اعمال کا، تو قرآن نے کہا کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب جو بھی عمل تم کرو گے، جو بھی عقیدہ تم اختیار کرو گے، پہلے یہ دیکھ لینا کہ اس کی کوئی دلیل قرآن کریم میں ہے، اللہ کے رسول کے فرمان میں ہے یا نہیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وآلہ وبعد۔ چند ایک مسائل ہیں، یہ سمجھ لیجئے۔ فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو کیا تحیۃ المسجد پڑھیں گے؟ اکثر ہمارے دوست نمازی حضرات سوال پوچھتے ہیں۔ تو دیکھیے، آپ فجر کی سنتیں اگرچہ کہ گھر میں پڑھ کر آئے ہیں مسجد میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب بھی تم مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھو پھر بیٹھو۔ حتیٰ کہ جمعے کے خطبے کے دوران ایک صحابی آئے اور بیٹھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا سب کے سامنے، تم نے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کی؟ انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ، فرمائے کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرو، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ادا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ جب آپ سنتیں اگرچہ کہ فجر کی گھر میں پڑھ کر آئے ہیں، لیکن مسجد کے آداب ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے آپ نے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرنی ہے، اس کے بعد بیٹھنا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی سنتوں کے دوران اقامت ہو جائے تو کیا کریں؟ سلام بھیج دیں؟ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ، جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پھر کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے اس کے جس کے لیے اقامت کہی گئی ہے۔ آپ آئے ہیں، فجر کی سنتیں آپ مسجد میں ادا کر رہے ہیں، اتنے میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے، مؤذن اقامت کہتا ہے، آپ کے اوپر لازم ہے آپ سلام پھیر دیں اور نماز میں شامل ہو جائیں اور سنتیں بعد میں ادا کریں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر فجر کی سنتیں پہلے رہ جائیں تو کیا کریں؟ معمول نہیں بنانا چاہیے، کبھی کبھار ہو جاتا ہے، انسان ہے۔ تو اگر پہلے آپ نہیں پڑھ سکے، مسجد میں آئے، نماز شروع ہو چکی ہے، تو آپ فرض پڑھیں گے۔ غلط کرتے ہیں ہمارے وہ بھائی اور دوست، امام صاحب فرض پڑھا رہے ہیں اور مسجد میں ایک کونے میں کھڑے ہو کے اپنی سنتیں جلدی جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ غلط ہے۔ آپ کو ثواب کی بجائے گناہ ملے گا، آپ کو ثواب کی بجائے گناہ ملے گا، آئندہ ایسا مت کیجئے گا۔ آپ نماز میں امام کے ساتھ شامل ہو جائیے، نماز ادا کیجئے، اور نماز ادا کرنے کے بعد اذکار مؤخر کر دیجئے، اذکار کو لیٹ کر دیجئے، کیونکہ اس کا وقت کافی ہے، سورج نکلنے تک اس کا وقت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، سورج نکلنے کے بعد بھی کیے جا سکتے ہیں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ 2 سنتیں ادا کر لیجئے جو آپ نے پہلے نہیں کی تھی۔ دلیل کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں۔ انتظار کیا، جب وہ سلام پھیر کے فارغ ہوئے، ہم نے اپنے پاس بلا لیا اور کہا اے میرے صحابی، فجر کی تو 2 رکعتیں ہیں،
تو یہ تم نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ فجر سے پہلے کی سنتیں میں آج نہیں ادا کر سکا تھا، میں نے نماز ادا کرنے کے بعد انہیں ادا کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہ گئے، آپ نے سکوت فرمایا، اسے کہتے ہیں حدیث تقریری۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، لہذا یہ مسئلہ اس طرح سے درست ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بیٹھے رہیں اذکار کرتے رہیں اور کافی دیر آدھا گھنٹہ جا کے بعد باپ کھڑے ہو کے سنتیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت پر عمل کریں، نماز کے فوراً بعد مختصر اذکار کر کے سنتیں ادا کر لیجئے، اور سنتیں ادا کرنے کے بعد آپ بیٹھ کے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کریں۔ جب طلوع آفتاب ہو جائے، ایک ہاتھ کے برابر سورج بلند ہو جائے، 2 رکعت نفل پڑھیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکمل 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 حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ ویلنٹائن ڈے یہ بڑی مصیبت ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ میڈیا کے ذریعے سے گھر گھر میں داخل ہو چکی ہے۔ اب آپ دیکھیے ویلنٹائن کون تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی مسلمان نہیں تھا، یہ کوئی مسلمان نہیں تھا۔ کون تھا؟ عیسائی تھا، عیسائی پادری تھا۔ ہوتا یہ کہ جو لڑکے لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتے نا، یہ ان کی خفیہ شادی کروایا کرتا تھا، اور ایک دفعہ اس کے پاس کوئی عورت آ گئی، اس نے اس سے زنا کر لیا، پکڑا گیا، اس کو جیل ہو گئی، پھانسی دے دی گئی۔ پھر وقت گزرنے کے بعد کئی سالوں بعد اس کو نام دے دیا گیا محبت کا مقتول، مقتول محبت۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اتنی محبت کی کہ محبت میں اپنی جان دے۔ اور یہ فلمیں ڈرامے ہالی ووڈ کے ہوں یا بالی ووڈ کے ہوں، یہی ہوتا ہے اس میں عشق معشوقی، وہ اس کی ماں بہن بیٹی بیوی کے پیچھے، وہ اس کی ماں بہن بیٹی بیوی کے پیچھے۔ تو پہلی بات یہ کہ مسلمان نہیں ہے، عیسائیت کافر ہے یہ، اور اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے مسلمانوں تمہاری اپنی تہذیب ہے، اپنی ثقافت ہے، اپنا کلچر ہے، اسلام کو سمجھو۔ اور اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ کے رسول کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر غیر اسلامی ثقافت اختیار کرے گا اسے ڈرنا چاہیے، قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ پھر اگر قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ چاہیے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت چاہیے تو میرے بھائی اور بہنوں، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، سچی توبہ کرو، ان تمام چیزوں کو اپنے گھروں میں مت داخل کرو، اور اپنے بچوں اور بچیوں کی نگرانی کرو۔ میں نے گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا، عفت اور پاک دامنی، اور اپنے جوان بیٹوں اور بیٹیوں کو لے کر بیٹھیے، ان کی تربیت کیجئے کہ بیٹا ہماری کوشش ہے جتنی جلدی ہو سکے حلال طریقے سے تمہاری شادی کر دیں، تمہارا نکاح کر دیں، پھر تم حلال طریقے سے یہ کام کرنا۔ محبت نکاح کے بعد ہوتی ہے، نکاح سے پہلے نہیں ہوتی۔ یہ محبت کوئی محبت نہیں ہوتی۔ نکاح کے بعد بھی چانس ہے طلاق کا، نکاح ہو گیا بعد میں بھی کئی طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ محبت نکاح کے بعد ہے، نکاح سے پہلے اسلام ایک مسلمان کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر آپ دیکھو ابو جہل ابو لہب اسلام کے دشمن تھے کہ نہیں؟ کیا کبھی کسی نے منایا ابو جہل ڈے، ابو لہب ڈے، عقبہ بن ابی معیط ڈے؟ وہ عقبہ بن ابی معیط ملعون بدبخت جس نے خانہ کعبہ میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی حالت میں تھے، اونٹ کی گندی اوجڑی لا کر آپ کی پشت مبارک پر رکھ دی، اور آپ سجدے میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ دوڑ کر کسی نے جا کر سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا کو خبر دی، آپ آئیں اور آپ نے بابا جان کی پشت سے اونٹ کی گندی اوجڑی ہٹا دی۔ کبھی اسلام دشمن اور اس ملعون بدبخت کا نام لے کر کسی نے کہا عقبہ بن ابی معیط ڈے کہ یہ ویلنٹائن ڈے اور فلاں ڈے اور فلاں ڈے؟ نہیں چاہیے ہمیں یہ ڈیز، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے رسول کا سچا فرمان ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بہنوں سچی توبہ کرو، اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں پر نظر رکھو، ان کے موبائل فون بھی چیک کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری بشری خطاؤں لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر جنتیوں والی اچھی صفات پیدا فرمائے، اور جہنمیوں دوزخیوں کی بری صفات سے ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشرکین ودمر على اعدائك اعداء الدین
واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا بشفائك. الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں جن کے گھر والے بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ شفاء کامل عاجل عطا فرما تاکہ بقیہ زندگی تیرے اور تیرے پیارے رسول کے دین کے مطابق گزاریں. اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور
وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا يا كريم.